ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دوست و احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین، دور حاضر میں عموماً یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ کیا نبیوں، ولیوں یا نیک لوگوں کے وسیلے سے دعا مانگنا شرک ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کی رائے رکھی گئی ہے، تو پوری ویڈیو کو بغور سنیں اور دیکھیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وسیلے کے حوالے سے یہی وہ شرک تھا جو کفار مکہ میں تھا۔ وہ اللہ کو مانتے تھے کفار مکہ، اللہ کو رب بھی مانتے تھے، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، بارش برسانے والا مانتے تھے۔ ان کے اندر شرک کی بیماری کیسے داخل ہوئی؟ انہوں نے جو اپنے اولیاء بنائے ہوئے تھے، اپنے بزرگان بنائے ہوئے تھے، ان کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ یہ ایک جرم تھا کفار مکہ کا۔ اسی بنیاد پہ ان کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا۔ اسی بنیاد پہ، یہی مخالفت کی بنیاد تھی کہ وہ تنہا اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کے ساتھ اوروں کی عبادت کرتے تھے۔ کیونکہ آخر جو شرک جو ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداؤں کو شریک کرنا، بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا۔ جیسے ہندوؤں میں مہادیو، وہ تو ایک ہی ہے، دیوی دیوتا بے شمار ہے، مہادیو تو ایک ہی ہے۔ انگریزی میں بھی بڑے جی سے لکھے جانے والا گاڈ، یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے۔ اس کے لیے تو جو ہے کیپٹل جی آئے گا، وہ اومنی پوٹنٹ ہے، اومنیشینٹ ہے، اومنی پریزنٹ ہے، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، اور ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اس کی صفات ہے، ایٹریبیوٹس ہیں۔ لیکن چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز بے شمار ہیں۔ اسی طرح اہل عرب کیا کہتے تھے؟ اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو دو نہیں ہے، اللہ ایک ہی ہے، کائنات کا خالق بھی وہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی دیویاں بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں، ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے، کچھ اختیار ہے، کچھ سفارش کرتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے۔ ان کی مٹھی چاپی کی جائے، ان کی کوئی خدمت کی جائے، انہیں خوش کیا جائے، ڈنڈوت کی جائے، تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے، اب دو ہی ان کے یعنی معاش کے طریقے تھے، یا تو بھیڑ بکریاں پال رہے ہیں، ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی، کچھ اللہ کے نام کی، کچھ اپنے بتوں کے نام کی، یا کوئی کھیتی ہے، اس میں سے جو بھی اب فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پہ نکال دیا صدقہ کہ یہ اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے، اور یہ اپنے بتوں کے نام پر دیں گے۔ یعنی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے، یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں، بتوں کی بھیڑ چڑھائی جا رہی ہے، وہ سارا دین جو ہے گڑبڑ تھا۔ اس میں اللہ بھی ہے، آلہہ بھی ہے، سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے۔ There are a few ways of getting to the cure. One is the halal way, the permissible way. Call out to Allah and Allah alone. Call out to Allah and Allah alone. And the other is the haram way. The haram way meaning that a person starts engaging in that which is unacceptable. For example, going to the graves and asking for help, going to the trees and asking for help, going to the dead and all sorts of things, doing that which is unacceptable in the Sharia, perhaps writing little numbers and so on, and believing in these things and superstitious items. May Allah subhanahu wa ta'ala safeguard us. لا الہ الا اللہ، دوسری بنیاد محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی مان، سارے خزانے اللہ کے، عزت اللہ کے پاس، کامیابیاں اللہ کے پاس۔ ہاں اس کو لینے کا راستہ، خزانوں تک پہنچنے کا راستہ، دنیا کی محبتوں کا راستہ، دنیا کی عزت کا راستہ، دنیا کے عروج کا راستہ، دنیا کے امن کا راستہ، جہنم سے بچنے کا راستہ، جنت تک جانے کا راستہ، اللہ کی رضا لینے کا راستہ، لوگوں کا محبوب بننے کا راستہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ لا الہ الا اللہ میں پیغام دیتا ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ محمد الرسول اللہ میں پیغام دیتا ہے اگر میرے خزانوں سے لینا ہے تو محمدی بن کے دکھا دو۔
Can we ask for intercession wasila to Muhammad sallallahu alaihi wasallam? And Adam alayhi salam, when he asked for forgiveness to Allah subhanahu wa ta'ala, he took the wasila of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and then only was he forgiven. Sister, I would like to tell me which verse of the Quran says that. I have read the Quran many times, I have not found that verse at all. I have not come across any hadith which says that. Any person, any scholar, sister, says anything, ask for proof. Allah says in Surah Baqarah chapter 2 verse 111, Qul hatu bunanakum, produce your proof in kuntum sadiqin, but if you're truthful. Any scholar, therefore what I say that what Dr. Zakir Naik says in Islam is zero. No value. What Allah says carry weight. Allah says in Surah Ma'idah chapter 5 verse 90, don't have alcohol. If Dr. Zakir Naik says don't have alcohol, no value. So therefore what I say carries no weight. Therefore any scholar tells you anything, you ask for proof. But some will say, you are asking proof from me. This is Shaitani Sawal. Devil's question, you're doubting me. So any scholar says anything, you ask for proof. If the scholars clash, if they contradict, Allah says in the Quran in Surah Nisa chapter 4 verse 59, Atiullah, Atiur Rasul, obey Allah and obey the messenger. And those charged with authority. Authority. But does not end there, it continues. But those with authority, if they differ, go back to Allah and His Rasul. So when you find contradicting answers between two sheikhs and two scholars, ask them for proof and check up. The Quran says in no less than 25 places in Surah Baqarah and Surah Imran, several places that wasila shifa is haram. 25 places. In 2 places it says, to whom Allah will give permission on the day of judgment. Therefore we do dua after the adhan that make Muhammad sallallahu alaihi wasallam to intercede on our behalf on the day of judgment. In this world, you cannot ask. If you have to ask for help, ask to Allah directly, ultimate help. Allah says in Surah Fatiha, chapter number 1, verse number 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. They alone we ask, they alone we worship, they alone we ask for help. Allah says in Surah Ghafir, chapter number 40, verse number 60, Allah says, you ask me and I will answer your prayer. Ask directly. Why do you require someone intermediary? Why? Why? For example, you know that suppose your mother has a heart problem. And you know that number 1 heart specialist is in London. And you tell that anyone can come to me, I will give free treatment. Then will you go to second best? No. Number 1 is there, why go to second best? Free. When Allah is there, He can hear 1,000 people speaking at the same time, 1,000,000 people. But then people give the argument, no, see, when you go to the court of law, you require a lawyer. So similarly, when we want to go to Allah, our lawyer is Muhammad sallallahu alaihi wasallam or Peer or whatever it is. Peer, send people. So I said, fine, when we go to a court of law, the judge does not know who is the murderer, who is the robber. That's why he requires a lawyer. Do you think Allah does not know? Allah is al-Maghaib. Why does he require someone to interpret? عقیدے درست کر لو, عقیدے درست کر لو, شان رسالت آپ کو قرآن سے سمجھو, نہیں 4-5 رٹی ہوئی آیتیں دے کر, سیاق و سباق سے ہٹا کر مصطفیٰ کی شان کو گھٹانے سے توحید نہیں بنتی, تنقیص بنتی ہے. حضور کی شان اقدس اور عقیدہ رسالت کا ایک باب اور ہے, وہ یہ کہ آج ہم میں سے کئی لوگ ہم میں اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ حضور کو وسیلہ بنانا چاہیے یا نہیں, اور یہ خیال کہ توسل کا کوئی بیان نہیں ہے عقیدہ دین میں اور توحید میں, یہ بھی انکار. وسیلہ کا لفظ کسی نے نہیں کھڑا, خود وسیلہ کا لفظ قرآن نے دیا ہے. اور ارشاد فرمایا گیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اس تک کوئی وسیلہ تلاش کرو. سورہ مائدہ آیت نمبر 35. پھر اللہ پاک نے فرمایا, اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ. یہ لوگ جو پوجا کرتے, عبادت کرتے ہیں, کچھ لوگ ملائکہ کی, فرشتوں کی پوجا کرتے ہیں, کچھ لوگ جنات کی کرتے تھے, کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی, کچھ حضرت عزیر کی, کچھ ان کے بت بنا کے پوجا کرتے. قرآن نے کہا جن کی یہ عبادت کرتے ہیں, خواہ وہ حضرت عیسیٰ ہیں یا حضرت عزیر, خواہ وہ جنات ہیں یا ملائکہ جن کے بت بنا کے عبادت کرتے ہیں, قرآن نے کہا ان کا اپنا عالم یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ, وہ خود خدا کا قرب چاہنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں.
अय्युहुम अक़रब, کہ کون خدا کے زیادہ قریب ہے تاکہ اسے وسیلہ بنائے اور خدا کا قرب پالے. تو قرآن مجید نے اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا قرآن نے نص کے ذریعے واجب بنا دیا. ارے وسیلے کو عقیدہ توحید کے خلاف سمجھنا یہ قرآن کا انکار اور شریعت قرآنی کی سے جہالت. پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام سے، جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی اور ان کے 11 بھائی حاضر ہوئے مصر میں، جب وہ وزیر تھے، بادشاہ تھے مصر کے، اور بتایا کہ حضرت یعقوب آپ کے والد آپ کے غم میں، جب ملاقات ہو گئی تھی، غم میں رو رو کے بینائی دے بیٹھے. اب قرآن کہتا ہے جب پتہ چل گیا کہ بینائی چلی گئی تو کیا کرتے؟ یوسف علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، عرض کرتے باری تعالیٰ میرے والد حضرت یعقوب کی بینائی لوٹا دے. آج صرف یہی طریقہ بتایا جاتا ہے نا، صرف یہ. تو یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، کر سکتے تھے. اللہ کے پیغمبر سے بہتر توحید کو کون جانتا ہے. کرتے باری تعالیٰ میرے باپ یعقوب کو بینائی دے دے. حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، خود نبی، وہ خود دعا کرتے مولا مجھے بینائی دے دے. نہ حضرت یعقوب نے خود براہ راست دعا کی، نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کی. تو کیا کیا؟ جب پتہ چلا کہ بینائی چلی گئی اپنا قمیض اتار کے دے دیا. قمیض اتار کر قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابیات بصیرا فلما ان جاء البشیر فالقاه علی وجهه فارتد بصیرا. اپنا قمیض اتارا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ان کے پاس چلا آتا تھا، اتار کے قمیض دیا اور کہا یہ میرا قمیض میرے والد حضرت یعقوب کے چہرے آنکھوں پہ رکھنا، اس کے وسیلے سے بینائی آ جائے گی. قرآن بول رہا ہوں. پر وہ قرآن بتاتا ہے کہ جب وہ قمیض لے کے بھائی آیا حضرت یعقوب کے چہرے پہ رکھا، حضرت یوسف کے قمیض کے وسیلے سے بینائی لوٹ آئی. اب وسیلے کا انکار کرنا دو پیغمبروں کی سنت کا انکار ہے اور قرآن مجید کی نص کا انکار ہے. یہ کیسی جاہلانہ توحید ہے جو تمہیں وسیلے سے دور لے جا رہی ہے. آقا علیہ السلام کی اپنی سنت دیکھیے کیا ہے کہ حضور خود بھی وسیلے سے دعا کرتے. میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں اور یہ حدیث دے رہا ہوں، آج تک کسی محدث نے آقا کی اس دعا کی روایت کو رد نہیں کیا، رد نہیں کیا. اور وہ دعا کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ جب وفات پا گئیں، حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم آقا علیہ السلام کی چچی تھی، پالا تھا، پیار کیا تھا. وفات ہو گئی جب تو آقا کو بڑا غم تھا. ان کی قبر کھودی مولا علی المرتضیٰ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد. جب قبر کھودی تو آقا علیہ السلام خود قبر میں لیٹ گئے. پھر ان کو لحد میں اتارا گیا. لحد میں اتار کر جب اتار چکے تو آقا علیہ السلام نے خود قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی. اب جو دعائے مصطفیٰ حضرت فاطمہ بنت اسد ام علی مرتضیٰ کی قبر پر آقا نے کی ہے وہ دعا سنیے. اس کے بعد وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرنا، اس کو چاہیے کہ دین اسلام چھوڑ دے، وہ بے ایمان. کسی محدث نے اس کو رد نہیں کیا. آپ نے دعا کی اور دعا کی اللہم اللذیم اللہ الذی یحیی و یمیت و حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولقنہا حجتہا. اے اللہ جو زندہ اور سلامت ہے اور قائم و دائم ہے، جو فوت نہیں ہوتا، میری ماں فاطمہ بن اسد کی بخشش فرما، اس کو اس کے کلمہ کی تلقین فرما. اور آگے وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اس کی قبر کو اس پر وسیع کر دے بے حق کے نبیے کا، تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ.
آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، فرمایا وسع علیہا مدخلہا بحق نبیک، بالا باری تعالیٰ تجھے میرا واسطہ، میرا وسیلہ، محمد مصطفیٰ کا وسیلہ، اس کی قبر کو وسیع کر دے۔ والانبیاء الذین من قبلی، اور ان سب نبیوں کا واسطہ وسیلہ جو مجھ سے پہلے ہوئے۔ اب یہ کہنا کہ اس طریقے سے دعا کرنا جائز نہیں کہ نبی کے واسطے سے بخش دے، نبیوں کے واسطے سے بخش دے، فلاں کے وسط کے وسیلے سے بخش دے، ایسا اگر کوئی شخص کہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے قرآن اور حدیث کا۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، آدم علیہ السلام جب زمین پہ آئے تو دعا کی، یا رب اسألک بحق محمد لما غفرت لی، میں تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ سے بخشش مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، آدم تو نے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں نے تیری خطا معاف کر دی، اگر محمد نہ ہوتے تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ میں نے اختصار سے بتا دیا، اور اس کو میں نے کہا کہ ابن تیمیہ نے بھی تک نے اس کی تصریح اور تائید کی، اور امام طبرانی نے حدیث سے صحیح کے ساتھ تائید کی۔ کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو جاہل ہے، جس نے عربی کتابیں کبھی کھول کے نہیں دیکھی، جس کو 2 سطریں پڑھنی نہیں آتی، اور وہ لوگوں کے سامنے عقیدہ بیان کرتا ہے۔ دعائے وسیلہ تاجدار کائنات نے سکھائی، کون ہے مصطفیٰ کی سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ کا جو انکار کرے؟ آقا نے فرمایا گھر جا، وضو کر دو، نفل پڑھ، اور یوں دعا کرنا، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمت، یا محمد، پکارنا میرا نام لے کر، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی، اللہم فشفع فی، دعا کرنا ہے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے، حضور کے واسطے سے، یہ کہہ کر آقا نے فرمایا پھر مجھے پکارنا، کہنا یا محمد۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں، ارے جائز ناجائز کی شریعت آپ نے اور میں نے بنائی ہے، جائز ناجائز والی شریعت مصطفیٰ نے بنائی ہے، یہ حق نہ تجھے ہے نہ مجھے ہے، یہ حق مصطفیٰ کو ہے۔ مصطفیٰ خود فرمائیں گھر جا کے دعا کر کے مجھے پکار کے کہنا یا محمد، تم حضور کے منکر ہو، یہ کہہ کر انہوں نے دعا کی یا محمد، آپ کے وسیلے سے اللہ سے مانگتا ہوں۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے آگے، اس نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی۔ عثمان بن حنیف کہتے ہیں ابھی ہم بیٹھے ہی تھے، مجلس ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ شخص بینا ہو کر پلٹ کر آ گیا مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ بینائی لوٹ آئی۔ یہ حضور کی حیات پاک تھی۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وفات کے بعد حضور کو نہیں پکارنا چاہیے، اور وفات کے بعد آج حضور سے نہیں مانگنا چاہیے، وفات کے بعد حضور کا کوئی وسیلہ نہیں۔ ارے خدا کے بندو، اپنے من گھڑت دین کو لوگوں کو بیان کر کے گمراہ نہ کرو، وہ دین بیان کرو جو مصطفیٰ نے سکھایا ہے۔ اب یہی حدیث امام طبرانی روایت کرتے ہیں، اور امام بیہقی روایت کرتے ہیں، امام منذری روایت کرتے ہیں، اور لکھتے ہیں ھذا الحدیث حدیث صحیح، کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث ضعیف دے رہا ہوں، ائمہ نے حدیث کو صحیح لکھا۔ کہتے ہیں وہی شخص حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، وہ حیات تھا، وہ جس کی بینائی لوٹ آئی تھی حضور کے وسیلے والی دعا سے۔ ایک اور شخص تھا، اس کو کوئی کام تھا سیدنا عثمان غنی کے بار، وہ بار بار جاتا، دروازے کے بواب اسے ملنے نہ دیتے، اس کی حاجت پوری نہ ہوتی، وہ پریشان ہو گیا۔ اچانک اس کی ملاقات عثمان بن حنیف والی روایت میں، وہ جو نابینا تھا، حدیث الدریر، جو بینا ہو گیا تھا حضور کے وسیلے سے، اس سے ہو گئی۔ اس نے کہا آؤ گھر جا کے یہ دعا پڑھو اور حضور کو پکارو یا محمد۔ آقا علیہ السلام کا دور گزر گیا، سیدنا عثمان غنی کا زمانہ ہے، اس نے پھر دعائے وسیلہ پڑھی، یا محمد پکارا، پکار کے پلٹا،
سیدنا عثمان غنی کے دروازے پر گیا ہی تھا، جو بواب اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا اس نے بازو پکڑا اور عثمان غنی کی کرسی کے ساتھ جا کے بٹھا لیا، وہیں اس کا کام ہو گیا۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت تک جب حاجت ہو تو وسیلہ مصطفیٰ کی ان کلمات کے ساتھ دعا کی جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور کو یہ سمجھنا معاذ اللہ کہ زندہ نہیں، استغفر اللہ، خاک میں مل گئے، ارے خدا تجھے خاک میں ملا دے، مصطفیٰ کی بے ادبی کرنے والے، تمہیں خبر نہیں کہ انبیاء کے جسم کو زمین کھا نہیں سکتی، شہداء کے جسموں کو نہیں کھاتی، اولیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، تم انبیاء کی بات کرتے ہو اور پھر سید الانبیاء کی بات کرتے ہو۔ ابن ماجہ میں یہ ہے کہ وہ ایک نابینا شخص آیا ہے، یا رسول اللہ دعا کریں میری آنکھیں آ جائیں، آپ نے فرمایا صبر کر لے جنت ہے، ان کا نہیں یا رسول اللہ جنت تو مل جائے گی، امید ہے انشاءاللہ، یہی ویسے صحیح کیا انہوں نے، ان کا بھی اتنی محنت کر رہے ہیں، جنت لب جانی ہے، مصیبت اکھاں بڑی ہیں دنیا، آپ آنکھوں کے لیے دعا کریں، آپ فرمایا 2 رکعت نفل پڑھ، 2 نفل پڑھے اور پھر اللہ کے حضور دعا کر کہ اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف، دونوں دفعہ اللہ کا نام ہے، اے اللہ تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور یا رسول اللہ آپ کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگلے جملے کھا جاتے ہیں، اس میں اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما، ہاں تو پھر حضور کی دعا ان کے حق میں قبول ہوئی۔ آج بھی حضور دنیا میں موجود ہوں، ہم یہی کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے راستے میں وسیلہ تلاش کرو، تو جب اللہ وسیلے کو پسند کرتا ہے تو میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات واضح دلیل کے باوجود لوگ کہتے ہیں کہ جی یہاں سے مراد کچھ اور ہے، تو میں نے کہا کس نے تمہیں کہا کہ مراد لو؟ تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح کرنے والے، تفسیر کرنے والے؟ کیوں کس طرح تم نے مراد لیا؟ کہنے لگے جی وابتغوا الیہ الوسیلہ کا معنی ہے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کرو، یعنی وہ اعمال جو پتہ نہیں قبول ہیں کہ نہیں ان کا وسیلہ دے لو تو وہ جائز ہے، تو یہ تو اعمال پتہ نہیں مقبول ہیں کہ نہیں مقبول، تو اس رسول کا وسیلہ نہ دیں جو ہر وقت ہی رب کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور صرف دنیا میں ہی مقبول نہیں قبر میں بھی مقبول ہے، اور قیامت کے دن بھی شفاعت کا سہرا سجے گا تو مصطفیٰ کے سر انور پر سجے گا۔